بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان افغانستان میں مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، عمران خان وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی بات چیت کے حق میں ہے۔ عمران خان نے آج سے 20 سال پہلے جب اپنی جماعت کی سرگرمی شروع کی تو انہوں نے یہی کہا کہ امریکہ کو اسلحے کے زور پر نہیں بلکہ مذاکرات کی ٹیبل پر طالبان سے بات چیت کرنی چاہیے اور افغانستان کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ لیکن امریکہ اپنے طاقت کے نشے میں چور اس عمل پر نہ آ سکا اور اس نے اپنے ساتھ 45 اور یورپی یونین کے ممالک کو ملا کر افغانستان کے مظلوم عوام پر ظلم کی انتہا کر دی۔ تو ناظرین، اس نے پاکستانی ایئر بیس کو بھی استعمال کر کے افغانستان میں بہت سے ڈرون حملے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں معصوم عوام پر کیے۔ امریکہ اپنے طاقت کی نشے میں ایسا چور تھا اور مست ہو رہا تھا کہ اس نے بظاہر پاکستان کو اپنا اتحادی قرار دیا اور پاکستان کے زمینی اور سمندری راستے اور فضائی راستے اپنی افواج اور اس کی اسلحہ اور سامان خوراک کی رسد کے لیے استعمال کیے، لیکن پاکستان کے ہی فضائی اڈے استعمال کر کے پاکستانیوں پر ہی میزائل حملے کیے۔ تو ناظرین، اس 20 سالہ جنگ میں پاکستان کے 70,000 سویلین اور فوجی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ تو پاکستان نے اس کام کے لیے بہت قربانی دی ہے۔ تو ناظرین، دیکھ لیں کہ یا تو یہ ایک فرد کی اپنی ذاتی خواہش یا اس کی اپنی ذاتی عقل کی وجہ سے یہ سارے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل انڈیا نے مل کر پاکستان کو ہی توڑنے کے لیے TTP پاکستان کی بنیاد رکھی اور ان کے لوگوں کو فوجی تربیت، اسلحہ اور پیسہ دے کر پاکستان میں حملے کروانے شروع کر دیے اور نام دیا گیا کہ یہ طالبان ہے، جبکہ یہ طالبان جو ہیں افغانستان والے انہوں نے کبھی بھی اس کو اون نہیں کیا اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ کوئی امریکہ اور انڈیا اسرائیل کی گٹھ جوڑ سے بنا ہوا گروہ ہے۔ ان میں جو لوگ مجاہد بن کر پاکستان میں حملے کرتے رہے ہیں، جب ان کی شناخت کی گئی تو ان کے تو خطرے بھی نہیں تھے، یعنی کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، صرف کرائے کے قاتل پوری دنیا سے اکٹھے کر کے جو پیسے کے لیے لڑتے مرتے اور مارتے ہیں، ان کو ٹریننگ دے کر، داڑیاں رکھا کر اور پشتون پگڑی پہنا کر پاکستان میں لانچ کیا گیا اور وہ فوجی اور سول اداروں اور عوام اور بازاروں اور پارکوں پر، مسجدوں پر، مزاروں پر حملے کرتے رہے۔ تو ناظرین، اس طرح پاکستان نے ان 20 سالوں میں اربوں ڈالر کا نقصان کیا اور اپنی جانیں بھی گنوائیں اور انفراسٹرکچر، اور دنیا میں اس سے بڑھ کر سائبر وار میں بھی امریکہ نے پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تو پاکستان کی اس بدنامی کی وجہ سے دنیا میں پاکستانیوں کا پاسپورٹ کی عزت کم ہوئی، پاکستانیوں کی اپنی عزت کم ہوئی اور ان کو مختلف ممالک میں ویزے دینے سے انکار کیا گیا یا ویزے دینے میں بہت زیادہ چھان بین اور دشواری کا سامنا، ایئرپورٹوں پر چیکنگ، تھارولی چیکنگ، کسی کا لباس اتروا کر کسی کو مشینوں کے ذریعے چیک کیا جانے لگا اور مختلف ملکوں میں پاکستانیوں کو دہشت گردوں کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور ان پر نوکریوں اور کاروبار کے دروازے بند کر دیے جانے لگے۔ اس طرح ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب امریکہ دم دبا کر افغانستان سے بھاگ گیا ہے، اس کو یہ بات 20 سال بعد سمجھ آئی ہے کہ جنگ کے ذریعے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ امریکہ ہر ایک دن کے لیے کروڑوں ڈالر افغانستان میں اپنی فوج پر خرچ کرتا ہے، جو کہ اس کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے۔ امریکہ میں غربت کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور عوام غربت کی وجہ سے سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ تو ناظرین، جو بائیڈن نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے عوام کو خوشحالی دینے کے لیے یہ جنگوں کے چنگل سے اپنی فوج کو نکالے گا
اس نے پہلا سٹیپ افغانستان سے لیا ہے، اب اس کی دوسرا ویژن یہ ہے کہ وہ عراق سے بھی اپنی فوج نکالنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، امریکہ کا پیدا کیا ہوا ٹی ٹی پی جو ہے وہ اب دوبارہ ایکٹیو ہو رہا ہے، کیونکہ انڈیا کو وہاں سے بھی شکست ہوئی ہے اور انڈیا کو بھی نکلنا پڑ گیا ہے وہاں پہ۔ تو اب امریکہ، انڈیا، اسرائیل یہ سب مل کر پاکستان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے دوہری گیم کی ہے، ادھر طالبان کا بھی ساتھ دیا ہے اور امریکہ کا بھی ساتھ دیا ہے۔ اس لیے امریکہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اور انڈیا بھی اپنے وہاں افغانستان میں سرمایہ کاری ڈوبنے اور اسرائیل بھی اپنے بیس ختم ہونے کی وجہ سے پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے مل کر ٹی ٹی پی کو دوبارہ متحرک کیا ہے اور ٹی ٹی پی نے پاکستان میں دہشت پھیلانا دوبارہ شروع کر دی ہے اور ان کو پیسہ اور اسلحہ دوبارہ دینا شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو اگر مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو مذاکرات کے بعد ان کو عام معافی دی جا سکتی ہے اگر وہ ہتھیار پھینک دیں اور عام شہری کی طرح رہنا چاہیں، جس طرح بلوچستان میں بی ایل اے کے کئی افراد ہتھیار پھینک کر پاکستان کے معاشرے میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے ٹیکنیکل اداروں میں اور ان کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے اور وہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے رہنے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کے لیے صدر عارف علوی نے یہ آفر کی ہے کہ وہ اگر دہشت گردی کا راستہ چھوڑ دیں اور عام سول عوام میں رہنے کے لیے ہتھیار پھینک دیں تو ان کو عام معافی دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، پہلے تو طالبان نے کہا کہ ان کو معافی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نظریے میں وہ سیدھے راستے پہ ہیں اور پاکستانی حکومت اور فوج یہ غلط راستے پہ ہے۔ لیکن اب افغانستان کے طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد اور ان کی مداخلت کے بعد وہ مذاکرات پر راضی ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے، نہ کہ افغانستان میں، جو کہ خود ابھی پاکستان پر انحصار کر رہا ہے۔ پاکستان سے خوراک، امداد، پیسہ، ادویات سب کچھ افغانستان کے لیے جا رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور جنگ زدہ علاقے میں ابھی ان کو امن قائم کرنے کے لیے بہت سی امداد کی ضرورت ہے، اور عمران خان نے ان کے لیے دنیا میں لابنگ کرنا بھی شروع کر دی ہے کہ افغانستان کے عوام کی استحکام اور طالبان حکومت کو انتشار سے بچانے کے لیے دنیا کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، نہیں تو وہ افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے پورا خطہ تو متاثر ہوگا ہی، اس کے علاوہ پوری دنیا پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ ناظرین، آج سے 150 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا تو پوری ایشیا میں امن قائم ہوگا، اگر افغانستان میں جنگ ہوگی تو پوری ایشیا میں جنگ ہوگی، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا دل ہے، اور دل اگر تندرست نہ ہو تو پورا جسم بھی تندرست نہیں رہ سکتا۔ اس لیے عمران خان نے اسی لیے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کو مستحکم کرنے اور وہاں امن قائم کرنے کے لیے طالبان حکومت کا ساتھ دیں، نہیں تو اس کے اثرات دنیا کو بہت زیادہ متاثر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ چینل کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔